السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سامان میں رکھے, اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے, اور فقط اپنا ہی محتاج رکھے ہم سب کو. آمین. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں جی خیریت سے ہوں گے. اور کیسا گزر رہا ہے جی؟ آج میں نے لائیو تو نہیں کی ہے, پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے. میرا دل کر رہا تھا کہ اب پوڈ کاسٹ جو ہے وہ شروع کی جائے. تو پوری سردیاں گزر گئی ہم لوگوں نے نہیں کی. نہیں تو ہم لوگ پوئٹری دسمبر پر اتنی پوئٹری کرتے تھے. جی دسمبر میں بہت پوئٹری ہوا کرتی تھی. اس اب بار تو نہیں ہوئی. دسمبر گزر گیا اور ہماری پوئٹری بیچاری وہ دسمبر کے ساتھ ہی چلی گئی. نہیں وہ دسمبر والی دسمبر کے ساتھ چلی گئی. ابھی جنوری ہے. یہ دسمبر ہے, یہ دسمبر تھا. ہاں یہ تو بات صحیح ہے. اور بس آپ کے ساتھ اب انشاءاللہ کچھ ٹائم اس طرح سے ملاقات ہوا کرے گی پوڈ کاسٹ کے تھرو. آپ لوگ بہت سارا ڈھیر سارا پیار دیجیے گا. چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. تو جی جناب, آج آپ کیا سنانے والے ہیں ہمیں؟ دو چار گلیں ہی سنا دو. ان کو چاہا بھی اگر تو اظہار نہ کرنا آیا, کٹ گئی ساری عمر ہمیں پیار نہ کرنا آیا. انہوں نے مانگی بھی گر تو جدائی مانگی, ہم بھی ایسے ہیں کہ انکار نہ کرنا آیا. واہ زبردست زبردست زبردست. جی تو آپ بتائیں, اور زندگی آپ کی کیسے گزری, کیسے جا رہے ہیں؟ آج نا ایسا لگ رہا ہے مجھے میں نا ہوسٹ ہوں اور آپ جو ہے نا وہ گوسٹ ہیں. جی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہوسٹ اور گوسٹ بدلتے رہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. تو جی آپ کے لیے کیا پیش کیا جائے؟ چائے, بوتل, جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ابھی تک ابھی چائے پی ہے آپ کے ساتھ ہی, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ بابرکت فرمائے. تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہی تھیں, کیا پوچھنا پسند ہے؟ بس پوچھنا کیا تھا, ویسے ہی اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں. کبھی جیسے انسان چھوٹا ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی چیز سے آپ کو ڈر لگا ہو؟ کبھی چھوٹا ہوتا ہے کیا مطلب؟ کیا مطلب ابھی بھی ہم چھوٹے ہی ہیں. ہاں چھوٹے تو ہیں, امی ابو کے لیے تو چھوٹے ہیں. اب ہم خود امی ابو ہیں الحمدللہ. ہاں جی, ہے نا جی. تو وہ تو چینج ہو گیا نا تھوڑا سا سٹیٹس ہمارا تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے. تو کبھی ایسا ہوا بچپن کی یادوں میں آپ کھو گئے ہوں, کبھی کوئی چیز آپ کو ایسی یاد آئی ہو؟ ہاں جی. کس چیز کو مس کرتے ہیں؟ نہیں, بچپن سارا ہی اچھا تھا ہمارا ماشاءاللہ. اسکول, پھر کالج, پھر یونیورسٹی, تو سارا اچھا تھا الحمدللہ. صحیح. تو مزیدار تھا سب الحمدللہ, اللہ کی رحمت ہے. اچھا گزرا وقت, بہت مزے کا تھا. ابھی حال بھی بہت اچھا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انا عند ظن عبدی بھی, میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملات فرماتا ہوں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل بھی بڑا اچھا ہوگا انشاءاللہ. میں سوچ رہی ہوں. ہاں جی 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 بالکل بالکل, یہ دھیان سے لائیے گا جی. جی تو بس ایسا ہی ہے الحمدللہ. تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے. اور آپ سنائیں, آپ کو کیا کوئی چیز اپنے بچپن کی کوئی جو اسپیشل جو یاد آتی ہو؟ نہیں, کچھ ایسا خاص نہیں ہے. جی 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 سیم ہیئر. ہاں جی, کچھ ایسا خاص نہیں تھا, بس الحمدللہ ٹھیک تھا, اچھا تھا الحمدللہ جو گزر گیا. یہ دیکھیے گا چیئر آپ کی تھوڑی اس طرف آ جائے تو اچھا ہے. یہ ویسے سیٹنگ مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی, پر میں چلیں کوئی بات سوری کر نہیں پائی. آل از سیٹ اینڈ ویل الحمدللہ. اچھا جی جی اب بتائیے آپ. اور اب اشعار کا شوق آپ کو کیسے, شعر و شاعری کا, پوئٹری کا شوق آپ کو کہاں سے آیا؟ کہاں سے آپ مجھے پہلے بتایا ماشاءاللہ آپ کمفرٹیبل صحیح طرح سے بیٹھ گئی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر معاملات اچھے اور کمفرٹیبل رکھے. تو جزاک شعر و اللہ. شاعری کا شوق جو ہے وہ اسکول میں ہی ہمارے جو ٹیچر تھے, اردو کے ٹیچر, بڑے ہی زبردست تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. پچھلے دنوں ہی وہ فوت ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے. بڑے ہی اچھے تھے وہ, انہوں نے ہماری کریکٹر بلڈنگ بھی کی, اور ہمیں وہ اصلاحی اشعار بھی سنایا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے, لکھوایا کرتے تھے. اردو کی کلاس میں بہت کچھ انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ سکھایا. ہمارے جو سرگلانی تھے
ایک ہمارے جو پھر ہم جب انٹر میں آئے تو ہمارے ایک ٹیچر تھے کرنل عبد المنان، بڑے زبردست ٹیچر تھے اردو کے، اور ان کی انگلش بہت زبردست تھی، لیکن ٹیچر وہ ہمارے اردو کے تھے، وہ بھی سیم ایسے ہی، یعنی ہم سب بچوں کو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ اپنا رجسٹر کھول کے رکھیں اور ساتھ پین بھی ریڈی رکھیں، ساتھ پڑھایا کرتے تھے۔ کوئی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں سلیبس سے علاوہ وہ بھی وہ بتایا کرتے تھے، کچھ اشعار، کچھ واقعات، کچھ نصیحت آموز باتیں، وہ سارے رجسٹر تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے، لیکن بڑے خزانہ تھا وہ، ایک وہ ان کا تھا جو انہوں نے ہمیں بتایا۔ اچھا، آج کل ٹیچرز جو ہیں وہ بڑے زیادہ فرینک ہیں بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اب میرے خیال میں وہ ہے بھی نہیں، جیسے ہم لوگ دیکھتے تھے اپنے ٹیچرز کو تو بڑی ایسے احترام اور بڑا ادب تھا۔ ہمارے ٹیچرز جو تھے وہ ہمارے ساتھ فرینک بھی ہوا کرتے تھے، ایک حدود اور دائرے میں رہتے ہوئے، تو ٹیچر کا، استاد کا اور طالب علم کا ادب ساتھ تھا، بالکل وہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا، لیکن جو ہے وہ فرینک بھی ہوا کرتے تھے ہمارے ساتھ بڑے اچھے انداز میں، لیکن ہمارے دل میں ان کا احترام اور خوف ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ لیکن اب اللہ ہی جانتا ہے کیسا ہے، لیکن ویسا نہیں لگتا جیسا پہلے ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں ہمارا ایک جو ہے نا، ہر ہفتے 2 پیریڈز ہوا کرتے تھے جو سوسائٹیز ہوا کرتی تھی، جو ان کو کہا جاتا تھا بچوں سے کہ جس کی طرف آپ کا میلان ہے آپ والی سوسائٹی میں جائیں اور انجوائے کریں۔ تو ہم لوگوں نے، جو زیادہ بچے تھے انہوں نے، مختلف سوسائٹیز تھیں، اسٹیمپ سوسائٹی تھی، کرکٹ کی سوسائٹی تھی، اور بھی باسکٹ بال وغیرہ، سوئمنگ پول، کیونکہ ہمارے اسکول میں یہ سب کچھ تھا، سوئمنگ پول بھی تھا، کرکٹ گراؤنڈ بھی تھی، تو مختلف بچے، سائنس سوسائٹی تھی، اور باٹنی تھی مختلف، تو انگلش سوسائٹی تھی، انگلش لٹریچر تھی، تو جو بہت سارے بچے تھے ان کا جو رجحان تھا، میلان تھا، وہ ڈرامیٹک سوسائٹی میں تھا۔ اصل میں سارا ہفتہ پڑھنا، اور جو لاسٹ ڈے ہوتا تھا ہالیڈے سے ایک دن جو ارلیئر ہوتا تھا، اس کے آخری 2 پیریڈ بڑے ریلیکسنگ ہوتے تھے ہمارے لیے، کیونکہ وہ سوسائٹیز میں ہم نے جانا ہوتا تھا، تو ہم لوگ چپ کر کے ڈرامٹک سوسائٹی میں جاتے تھے، تو وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ وہ کلاسز میں سے نہیں وہ پوری ہوتی تھی، تو جو ہمارا جو اسمبلی ہال تھا اس میں وہ ہوا کرتی تھی ڈرامٹک سوسائٹی، تو اس میں بڑا مزہ آتا تھا۔ بچے اسٹیج پہ جا کے، جو ٹیچرز ان سے پوچھتے تھے بھئی کسی نے کوئی پرفارم کرنا ہے، کوئی چھوٹا سا جو کوئی نہ کوئی چیز، جو بھی کسی کا ٹیلنٹ تھا وہ وہاں پرفارم کرتے تھے، کوئی گانا سناتا تھا کہ کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا، کوئی پہیلی پوچھتا تھا، تو مختلف کچھ جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ چھوٹا سا ایکٹ بھی بتا دیا کرتے تھے، تو وہ بھی بچے کیا کرتے تھے، تو اس دوران جو ہے نا وہ لطیفے سنانا، شعر و شاعری کرنا، پہیلی وغیرہ، تو اس لیے میلان اس طرف تھا، اور پھر موقع بھی ہمیں ملا زیادہ اس کو ایکسپریس کرنے کا، اظہار کرنے کا۔ اس کا مطلب کہ آپ کی اسکولنگ بہت اچھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ، سب اللہ کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے میرے والدین پہ کہ جنہوں نے اتنا محنت کی اور اچھی اسکولنگ ہمیں کروائی، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر اب آپ کیا سنائیں گے؟ کچھ اچھا سا سنائیں ہمیں۔ تو ہمارے دور میں وہ سنانے سے مجھے یاد آیا کہ خط و کتابت ہوا کرتی تھی، موبائل کا دور نہیں تھا، تو وہ لطیفہ ہمیں سنایا کرتے تھے ہمارے ٹیچر کہ والدہ کہتی ہیں یا والد کہتے ہیں کہ بیٹا وہ آپ کے تایا کا خط آیا تو انہیں جواب نہیں آپ نے ابھی تک دیا، تو کہتا ہے کہ نہیں ابا جان، آپ نے خود ہی منع کیا ہوا کہ بڑوں کو جواب نہیں دیتے، تو وہ جواب آپ نے کہا باتیں سنانا، تو وہ نہیں سنانی الحمدللہ۔ تو ایک شعر ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کرم کرو کہ ستم ہم گلا نہیں کرتے، خزاں میں پھول یقیناً کھلا نہیں کرتے، بھلاؤ ہم کو مگر یاد رہے یہ تم کو، ہم جیسے دوست دوبارہ ملا نہیں کرتے۔ واہ کیا بات ہے جی، زبردست زبردست۔ تو آپ بھی سنائیں، بتائیں نا مجھے کہ آپ کی زندگی کے جو ارلیئر ڈیز تھے وہ کیسے تھے شادی سے پہلے، کیونکہ بعد والے تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، بلکہ شیئرنگ اکٹھی ہوتی ہے، اکٹھے ہی بتاتے ہیں آلموسٹ۔ الحمدللہ، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ اور بابو میں کیا بتاؤں، بابو میں تو غریب کی بیٹی ہوں، مزدور کی بیٹی ہوں بابو، بابو میرے ابے کی 4 فیکٹری۔ ڈائلاگ سے ذرا تھوڑا ہٹ کے بتائیے گا۔
حقیقت بتاؤ. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. جناب صدر, جناب صدر, میرا معمہ یہ ہے. میرے معزز میرے معزز ساتھیوں, ہاں جی, سامعین, حاضرین و ناظرین, جی جی, امید کرتے ہیں ہاں جی, کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے ہماری اس پوڈ کاسٹ کو. آپ نے سنایا نا کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے, تو اس طرح کا ایک شعر ہوا کرتا تھا جب ہم لوگ ہمارا ڈبیٹنگ کا وہ ہوا کرتا تھا نا مقابلہ, تو اس میں فور اینڈ اگینسٹ ہوا کرتے تھے تقاریر. ایک طرف جو لوگ کسی ایک ٹاپک دیا جاتا تھا اس کے حق میں, ایک طرف ڈائس ہوتا تھا وہ اس کے حق میں وہ بولتے تھے, اور دوسری طرف اس کے اگینسٹ بولا کرتے تھے کہ جی جیسے سائنٹیفک جو ایجادات ہیں اس کا کیا فائدہ ہے, وہ فائدہ ہے یا نقصان ہے. تو لوگ کہتے تھے, کچھ بچے جو ہیں کہتے تھے فائدہ ہے, جو اپوزٹ ہوتے کہتے ہیں نہیں اس کے بڑے نقصان بھی ہیں, جس سے ایٹم بم ہوا ہے, مختلف قسم کے اسلحے وغیرہ وہ ایجاد ہوئے ہیں, تو اتنی ہی زیادہ جو ہے نا وہ وائلنس بھی پھیلا ہے دنیا میں, میسیکرز بھی ہوئے ہیں. تو اس طرح اس میں جو ایک شعر ہوا کرتا تھا نا, بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا, تو یوں کہا کرتے تھے ان کی طرف دیکھ کے نا ڈائس پہ, جناب صدر ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے, مجنوں نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. ہاں جی, تو وہ یہ کہا کرتے تھے لازمی, ادھر والے بھی کہا کرتے تھے اور ادھر والے بھی کہا کرتے تھے, لیکن جس کی ڈلیورنس اچھی ہوتی تھی اس پہ تالیاں بھی آیا کرتی. تمہارے ٹیچرز بڑے ہی زبردست تھے, بڑے پروفیشنل ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھے, جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے, ان کو کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی تعریف میں بیان کرنے کے لیے, اور ان کے لیے جو دعائیں ہیں وہ میرے پاس میرے دل میں ہیں, وہ میں ایکسپریس نہیں کر سکتا زبان سے, اتنے اچھے وہ ٹیچرز. اچھا, اور یہ والی فلمیں آپ کو یاد ہیں, یہ والی بابو کہاں جا رہے ہو بابو, شہری بابو, ہاں شہری بابو, میں غریب کی بیٹی ہوں بابو, مجھے چھوڑ کے مت جانا, ایسے بھی آ جاتا تھا. اصل میں نا اس دور میں شاید مجھے لگتا ہے ہیروئنس کو نا ساروں کو سانس کا تھوڑا مسئلہ تھا, بیچاریاں میری طرح بیمار. ہاں جی, یہ کہا کرتے تھے ان فلموں میں بہت زیادہ. اور آج میں نے مونگ پھلی کھائی ہے اور میرے گلے میں نا بہت زیادہ خراش مجھے محسوس ہو رہی ہے, معذرت کے ساتھ بھیا. جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین. بھیا میں تانوں کیا ہے جڑے ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہے نے, بھیا تے باجیو, ہاں جی ادھر تے سیاں اللہ اپنی رحمت کے سائے کے نیچے آمین رکھے. آمین. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر, رحمت للعالمین تھے نا, آپ فرمایا کرتے تھے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے, اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, تو آپ نے بے لاگ ہو کے بانگ دہل اور بغیر کسی انڈائریکٹ بات کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے جو میری بیوی ہیں, تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم نے پوچھا کہ مردوں میں سے کون ہے, تو آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, کیسی پیاری باتیں ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی چھوٹی سی پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آ رہی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا, اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے آپ کے پیار اور محبت کا. اور امید ہے کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو. ٹھیک ہے جی, تو چلتے ہیں. روزیز آر ریڈ, وائلٹس آر بلو, سویٹ ڈارلنگ where are you لو میں تو کچھ اور ہی سمجھی سا. تو چلے Roses are red, violets are blue, sweet darling, where are you? I'm here. ادھر ادھر دیکھ, ادھر ادھر نہ دیکھو, سامنے دیکھو, سامنے تکو, ادھر تک میری گال سن, میری گال سن. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرامہ آیا تھا, بڑا لیکن پرانا ہے یہ. چلیں جی, امید کرتے ہیں آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو ہے, چھوٹی سی پوڈ کاسٹ ہے, آپ کو پسند آئی ہوگی. اب آپ ہمیں دیجیے اجازت, اپنا رکھیے بہت سارا خیال, اور دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے سیشن کے ساتھ, ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ, اور نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. ہمارا جو ایم ہوگا نا انشاءاللہ تعالی, بہت کوشش ہوگی کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ اچھا ہو, آپ لوگ سنیں تو آپ اس کو انجوائے کریں, آپ کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو, ورتھ لسننگ ہو, جو بھی ہو.
تو باقی جو اس کے ویورشپ ہونا یا جو بھی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کم از کم ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارا جو مواد ہے جو ہم لوگ اپلوڈ کریں وہ فائدہ مند ہو آپ سب کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے. اچھا جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ جی، اللہ حافظ. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایمن کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر جا کر آل کا نوٹیفیکیشن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.